السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہرام نے بے بسی سے دیکھا تھا، وہ اسے روتے ہوئے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ اسے دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ کرراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ بہار اس کے کراہنے پر جلدی سے اس کی طرف رخ کرتے اس کی طرف بڑھی۔ دور رہا ہے، درد ہو رہا ہے تمہیں؟ بہارے نے اس پر جھکتے بھیگے لہجے میں بہت پریشانی سے پوچھا۔ درد دے کر پوچھتی ہو درد ہو رہا ہے؟ شہرام نے اسے جواباً شکوہ کرنا آنکھوں سے دیکھتے اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ ہماری کہانی میں ہمیشہ ولن رہوں گی شہرام خان، نہ بے رحم ہوں نہ میں ولن ہوں، میں صرف تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی بھری تھی۔ تمہاری بہادری بھی مجھے چبھتی ہے، کیونکہ میں بہادر نہیں ہوں، میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تمہاری دھڑکنوں سے جڑی ہیں، کیسے تمہارے بغیر میں اور بہرام جی سکتے ہیں؟ بہارے نے روتے ہوئے اب سوال کیا تھا۔ میں جی سکتا ہوں کیا؟ شہرام نے اس کی بہتی آنکھوں میں دیکھتے جواباً پوچھا۔ اکیلے مر سکتے ہو تو جی بھی سکتے ہو تم، جیسے مرد پر اعتبار نہیں دوسری عورتوں سے ہمدردی کرتا ہے، بہارے نے بھیگے لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں شکوہ کے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اف! بہارے شہرام تکیے پر پٹکتے آنکھیں موند چکا تھا۔ شہرام ڈاکٹر آئزل توہین و خجالت کے احساس سے سچ میں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام خان اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ اب اسے یہ چاہت کی امید تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے یہ سب ختم کر کے اپنی زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ اگر شہرام کی فیک موت کا نہ سنتی تو وہ پلٹ کر کبھی ان پہاڑوں میں نہ آتی، جہاں اس نے صرف بے رحمی ہی پائی تھی، سوات کے لیے بے رحم ثابت ہوا تھا، جہاں اس کی اپنی عزت نفس بھی کھو دی تھی۔ آئزل گہرے سانس لیتے بہارے اور شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے اس پر جھکی تڑپتے روتے ہوئے اس کے زخم چیک کر رہی تھی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے بار بار آنسو صاف کر رہا تھا، جو غصے میں سے اس کے ہاتھ بار بار چھٹک رہی تھی، مگر وہ پھر بھی بار بار اس کے آرس پر بہتے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ بالکل اس وقت ہوش و حر سے بیگانہ تھا۔ اس کی گہری گرم نگاہوں سے صاف ظاہر تھا وہ اس عورت سے عشق کرتا ہے، اسے بھی تو جیسے آج معلوم ہوا تھا۔ شہرام خان واقعی میں اس عورت کے لیے پاگل ہے۔ اس نے دیکھا تھا کیسے شہرام نے بہارے کے رخ پلٹنے پر بے چین ہوتے اپنے سینے پر موجود ٹانکوں کو ناخنوں سے کھروچے تھے، جس کی وجہ سے خون کی بوندیں اب اس کے سینے پر چمک رہی تھی۔ اس عورت کو اپنے قریب بلانے کے لیے وہ اپنے زخموں کو چھیڑ بیٹھا تھا۔ آئزل نے اپنی جینز کی پاکٹ سے اپنا انہیلر نکال کر اپنی اکھڑتی سانسیں بحال کی تھی۔ اس کا دل یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسرے اس نے لمحے اپنی جینز کی پاکٹ میں موبائل نکالتے رونالڈو کو کال ملائے۔ رونالڈو، روم نمبر 14 میں آؤ، کسی سے بھی پوچھ لینا جہاں شہرام خان ایڈمٹ ہے، آسانی سے مل جائے گا، وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکی تھی۔ بہار اس کے قریب بیٹھے اسے میڈیسن دے رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے وہ میڈیسن لیتے کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی موجودگی فراموش کر چکے تھے۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ وہاں پر کھڑی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ سامنے بیٹھی عورت ابھی بھی اس سحر انگیز شخصیت والے مرد سے ناراض تھی، وہ مرد ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ عورت نخرے کیوں کر رہی تھی، وہ اتنی ناراضگی کیوں دکھا رہی تھی، وہ اتنا کیوں چل رہی تھی۔ وہ اس سحر انگیز شخصیت والے مرد کے لیے سب کچھ تھی، وہ اپنی اہمیت جانتی تھی، مگر وہ اس مرد کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آج بھی ڈرتی تھی اگر رونالڈو اسی لمحے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر آئزل کے لیے جیسے یہ تکلیف کا لمحات تھا۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر رونالڈو کی طرف بڑھی۔ آئیے ڈاکٹر رونالڈو۔ آئزل اس کی طرف بڑھتے اس کی مضبوط کلائی تھام چکی تھی۔ ڈاکٹر رونالڈو نے حیرت سے اپنی کلائی پر موجود یہ نازک مومی ہاتھ دیکھا تھا، وہ اسے خود سے ایسے چھو سکتی ہے، وہ بے یقین ہوا تھا۔ باہر ایک انگریز ہینڈسم نیلی آنکھوں والے مرد کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اپنی چادر اچھی طرح سر پر جما چکی تھی۔ وہ بیڈ سوڑتی شہرام کے قریب کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر رونالڈو، آپ شہرام خان سے ملنا چاہتے تھے؟ یہ ہے شہرام خان جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آئزل نے رونالڈو کی طرف مسکراتے ہوئے شہرام خان کی طرف اشارہ کیا۔ رونالڈو اردو سمجھ لیتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ یو آر دیٹ شہرام خان who I was very eager to meet you. I want to see the luckiest person in the world. What does he look like? آپ ہیں وہ شہرام خان جن سے میں ملنا چاہتا تھا، میں دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان کو دیکھنا چاہتا تھا، آخر وہ کیسا دکھتا ہے؟ ڈاکٹر رونالڈو نے آگے بڑھ کر شہرام خان سے مصافحہ کیا تھا۔ اس انسان کو وہ واقعی میں دیکھنا چاہتا تھا جو لڑکی اس کے دل میں بستا
जिस लड़के کے دل میں بستا تھا، جس کے لیے اس کی زندگی تھی۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے رونالڈو کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ شہرام، یہ ڈاکٹر رونالڈو ہیں، میرے فیانسی، میرا سب کچھ۔ آئزل کی بات پر ڈاکٹر رونالڈو نے بے یقینی سے آئزل کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے لگا اس کے سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ تو ہزاروں بار اس کا پرپوزل ٹھکرا چکی تھی، آج وہ اسے اپنا فیانسی کہہ رہی تھی۔ شہرام، رونالڈو میرے لیے بہت میرا سب کچھ ہے۔ یہ جب سے میری زندگی میں آیا ہے میں تمہیں بھول چکی ہوں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں کسی شہرام خان سے ملی ہوں۔ وہ تو تمہاری فیک ڈیتھ کی نیوز سن کر میں ہمدردی میں یہاں چلی آئی، اور جب مجھے پتہ چلا تمہیں کہ میری وجہ سے گولیاں لگی ہیں تو ہمدردی میں 2-4 آنسو بہا لیے، جیسے تم نے کی تھی میری ساتھ ہمدردی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے رونالڈو کو دیکھتے بول رہی تھی، رونالڈو میرے دل کی دھڑکن کی طرح رہتا ہے، جیسے بہاریں رہتی ہے تمہارے دل میں، ایسے ہی یہ رہتا ہے۔ رونالڈو بے یقین تھا، اسٹل تھا، اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپنی نیلی آنکھیں چپکتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل رونالڈو کے انداز پر نم سا ہنسی تھی۔ مقابل پیارا لگا تھا، بہت پیارا لگا تھا۔ محبت نہ سہی، وہ اس کا سکون بن سکتا تھا۔ میری خاطر یہ اپنا مذہب بدل رہا ہے، مسلمان ہونے کو تیار ہے، اتنی محبت کرتا ہے یہ مجھ سے۔ ڈاکٹر آئزل نے رونالڈو کا ہاتھ تھامے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ احسان مند تھی رونالڈو کی، جس کی وجہ سے آج وہ شہرام خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی عزت نفس رونالڈو اسے واپس دلا چکا تھا۔ Whenever you look at yourself now, consider yourself lucky. I will give you a lot of love. I have understood that you should never push away someone who loves you. I don't want to be an ungrateful woman. اب جب بھی تم خود کو دیکھو گے، خود کو خوش قسمت ترین تصور کرو گے۔ میں تمہیں اپنا پیار دوں گی، میں سمجھ گئی ہوں۔ جو آپ سے پیار کرے اسے کبھی خود سے دور نہ جانے دو۔ میں ایک ناشکری عورت نہیں بننا چاہتی۔ ڈاکٹر آئزل نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولتے ہوئے رونالڈو کے سینے میں سماتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شہرام خان گہرا سانس لیتے پرسکون ہوا تھا۔ آج دل میں چبھا وہ آخری کانٹا بھی نکل چکا تھا جو اسے آئزل کے سامنے نظریں نہیں اٹھانے دیتا تھا۔ وہ تھا اس کا وعدہ جو اس نے ایک کمزور عورت سے کسی کمزور لمحے میں بھی کیا تھا۔ اسے کسی کے بھی کمزور لمحے میں اس عورت سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عشق تھا تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر وہ وعدہ کر بیٹھا تھا، قسم کھا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر آئزل نے یہ فیصلہ ابھی لیا تھا، وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ آج ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جسے اپنی سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ کچھ عزیز نہ تھا۔ جن پہاڑوں نے اسے کمزور بنایا تھا، آج انہیں پہاڑوں نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ چلیں، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ آئزل نے روتے ہوئے اس کے سینے سے سر اٹھاتے کہا تھا۔ وائی ناٹ مائی لو؟ ڈاکٹر رونالڈو گہرا مسکرایا تھا۔ ڈاکٹر رونالڈو، if you stay here I would be have host you. شہرام تکیے سے ٹیک لگائے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ I can't miss the chance. We will go to our country soon and get married. Once you get better, I will definitely invite you. میں یہ چانس مس نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے ملک جا کر جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹھیک ہوتے تو میں آپ کو ضرور انوائٹ کرتا۔ ڈاکٹر رونالڈو نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے شہرام سے ہاتھ ملایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ آئزل کی پیشانی پر لب رکھتے اسے اپنے بازوں کے ہلکے میں لیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بہارے نے بند دروازے کو دیکھتے اپنی بہتی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی۔ وہ جانتی تھی آئزل کبھی شہرام خان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ شہرام خان جیسے مرد کے سحر میں کوئی عورت ایک بار جکڑی جائے، وہ کبھی اس کے سحر انگیز پرسنالٹی کے سحر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد شہرام نے بہاری کو دیکھا تھا جو بند دروازے کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے لبوں سے لگایا۔ بہارے سرحد سے اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ تم کیسے مجھ پر چلا سکتے ہو؟ وہ بھی اس عورت کے سامنے جس سے تم ہمدردی کرتے اسے میرا سب کچھ دینے جا رہے تھے۔ بہارے نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے شبنمی لہجے میں شکوہ کیا۔ بہارے، تمہیں اپنی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے۔ تم مجھ پر کیا حق رکھتی ہو؟ تم میرے لیے کیا ہو؟ تم چیخ چیخ کر خود کو کیوں گرا رہی تھی؟ بہارے، یہ ہاسپٹل تمہارا ہے اور تم مسز شہرام خان ہو، تمہارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ تم ایسے کیسے چلا سکتی ہو کسی پر بھی جب وہ میرے لیے زیرو ویلیو بھی نہیں رکھتی؟ تمہارے اتنی تڑپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ شہرام کی باتوں پر بہارے نے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں میری تڑپ کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ تم نے ایک پل کے لیے وہ تڑپ محسوس کی ہی نہیں۔ بے اتنائی صحیح نہ ہمیشہ میری، اگر میں بے وفائی کرتی تو تمہاری تڑپ کا لیول کیا ہوتا؟ اتنا تڑپ کہ میرا وجود گولیوں سے چھلنی کر دیتے، چین پھر بھی نہ پاتے۔ تمہارے نزدیک وہ بے شک بے وفائی نہیں تھی مگر میرے نزدیک تھی۔ شہرام خان، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، بہارے نم لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آہ! شہرام سینے پر ہاتھ رکھتے چلایا تھا۔ بہارے کے قدم رکے تھے۔ کسی میل ڈاکٹر کو بھیجتی ہوں۔ بہارے نے پلٹتے ہوئے اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ دھاڑ سے بند کرتے چلی گئی تھی۔
دروازے کی خوفناک دھاڑ پر شہرام ایک پل کے لیے ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اس بار سچ میں زخموں میں درد اٹھا تھا۔ یہی ہے تیری زندگی شہرام، یہ باس لیڈی تیری ایسی ہی جان نکالتی رہے گی۔ اس کی بے رخی بھی جان لیوا تھی، اور محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ہے وہ، شہرام بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی اس کے خوبصورت کاٹیج کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے کاٹیج کی طرف بڑھتے، داخلی دروازے کو اپنی قمیض کی جیب میں موجود چابی کو نکالتے اسے دروازے پر لگائے گھماتی۔ دروازہ کھول کر وہ اپنے بوٹوں کی بھاری دھمک سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اور ضلع اور فرشتے ابھی بھی ہاسپٹل سے آئے تھے۔ فرشتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ضلع لاؤنج میں جلتے آتش دان کے پاس بیٹھی اپنے ہاتھ سیک رہی تھی۔ خاندان حیدر خان کے بوٹوں کی دھمک پر اس نے مڑتے ہوئے دیکھا۔ حیدر خان کو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی، رنگت پل میں زرد ہوئی تھی۔ تم گاڑی والا شریف آدمی، اور ضلع کے لفظ بھی حلق میں گھٹے تھے۔ حیدر اسے سڑ نگاہوں سے دیکھتے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ او ماڑا، گاڑی والا شریف آدمی، یہ تم کہاں جا رہا ہے؟ اور ضلع اپنے خوف پر قابو پاتے اپنی ٹون میں اونچی آواز میں بولتے حیدر خان کے مقابل آئے۔ ڈرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے نرل لہجے میں بولی جو اس کی طبیعت کا خاصا تھی۔ کہاں جا رہا ہے تم کو ذرا شرم لحاظ نہیں؟ کیسا خان ہے جو تم تنہا دو جوان عورتوں کے گھر میں گھسایا، اور یہ منہ اٹھا کر کہاں جا رہا ہے تم؟ حیدر خان کے سرد سرخ چہرے کو دیکھتے اور ضلع کی آواز آخر میں گھٹیائی تھی۔ یہ گاڑی والا شریف آدمی سچ میں بہت خطرناک تھا۔ اسے حیدر خان کا اس آدمی کو گولیاں مارنا یاد آیا تھا۔ حیدر خان کی سرخ آنکھیں دیکھتے اسے محسوس ہوا تھا کہ اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ فرشتے کا خان ہے۔ ہمارا مطلب ہے کہ تم کیسے اتنا رات کو دو مجبور بے کس جوان خوبصورتوں کے عورتوں کے گھر میں ایسے آ سکتا ہے؟ اور ضلع حیدر خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی، خوبصورت عورتیں نہیں، خوبصورت عورت کہو۔ حیدر خان اپنے پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے سے سلگاتے اور ضلع کو سرد نظروں سے گھورتے بولا۔ زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھی وہ اسے۔ اس نے گاڑی میں جو بکواس کی تھی وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم ہم پر لائن مار رہا ہے؟ دیکھو، ہم بیوہ ضرور ہے، اکیلا بھی ہے، مگر ایسا کسی مرد کو خود کی تعریف نہیں کرنے دیتا۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا ہم کو خوبصورت کہنے کا؟ اور ضلع یکدم بھڑکی تھی۔ تمہیں خوبصورت کہنے کے لیے واقعی میں ہمت کی ضرورت ہے، اور میں اپنی خانم کو خوبصورت کہہ رہا تھا۔ حیدر خان سگریٹ کا گہرا کش لیے تھے، تنزیہ بولتے کمرے کی طرف بڑھا۔ او ماڑا، تم اندر نہیں جا سکتا۔ اور اوز گلا حیدر خان کے مقابل آتی چلائی تھی۔ میں اپنی خانم کے پاس جا رہا ہوں، جسے ملنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ آج حیدر خان اور ضلع کو گھورتے ہوئے گھٹایا۔ اس نے گاڑی میں اس کی خانم کو کسی غیر مرد کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ حیدر خان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی پسٹل کی گولیاں اس کے وجود میں اتارتے۔ او ماڑا، اندر تمہارا خانم کہاں سے آ گیا؟ اندر بہرمند کے 5 بچوں کا اماں ہے، اور تم جانتا ہے بہرمند اپنے بچوں کی اماں سے کتنا پیار کرتا ہے، تبھی تو ہر سال ایک اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی حیدر خان اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل رکھ گیا تھا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا، دیکھ کر اس کے لفظ پھر سے حلق میں اٹکے تھے۔ بچہ نہیں ہوتا، ہمارا مطلب تھا اندر جو عورت ہے وہ 5 بچوں کا اماں نہیں، تمہارا 2 بچوں کا اماں ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنا خشک حلق تر کرتے بولی۔ خوف سے اور ضلع کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکے تھے۔ آئندہ میری خانم کا نام غلطی سے بھی کسی کے ساتھ جوڑا، تمہاری چلتی زبان باہر نکال کر گولی چلاؤں گا۔ حیدر خان اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے گرایا۔ ہمارا توبہ، ہم تمہارے سامنے زبان بھی نہیں کھولے گا۔ گاڑی والا خوفناک آدمی اور ضلع سرنفی میں دائیں بائیں ہلاتی گھٹی گھٹی آواز میں بولی، میرے سامنے بھی مت آنا کبھی، ہٹو میرے سامنے۔ حیدر خان پسٹل اپنی جیب میں ڈالتا گرایا تھا، اور ضلع جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ حیدر دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اللہ ہمارا سہیلی، اس کا خوفناک، خطرناک، دہشت ناک، ہیبت ناک خان سے حفاظت کرنا۔ ہم کو اس کا کل کا کھانا نہیں کھانا۔ ہم کو کل کا کھانا بہت پسند ہے، مگر وہ ہمارا سہیلی اس کا نہیں کھا سکتا۔ اور ضلع چھت کی طرف دیکھتے اونچی آواز میں دعائیں کر رہی تھی۔ ارحام اور حور کی گاڑی حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ارحام نے گاڑی سے اترتے، حور کی طرف بڑھتے، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے نرمی سے اس کی کلائی جکڑے اسے باہر نکالا۔ اس کی گاڑی سے نکلنے پر ارحام نے جھکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ ارحام حور اس کی شرٹ مٹھیوں پہ جکڑے دبے انداز میں چلائی تھی۔ ارحام مزید اوپر کو اٹھاتے اس کے لبوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ جی جان ارحام،
ارحام نے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارحام، آپ کے کندھے کا زخم؟ حور نے اس کے شولڈر کو ایک نظر دیکھتے کہا۔ کیسے میں بتاؤں، یہ مشکل ذرا ہے۔ کل آئے نہ کبھی، جو ہے وہ آج ہے۔ ارحام اس کے خوبصورت چہرے کو گرم نگاہوں سے دیکھتے گنگنایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ گزارا ایک لمحہ ضائع نہیں کر سکتا۔ تم میری محبت اپنے لیے نہیں سمجھ سکتی، تم میرا نشہ ہو۔ اب اب تو اس بے چین جسم کو تبھی راحت ملے گی جب تم مجھ میں سماؤ گی اور میں تم میں سماؤں گا۔ وہ اسے خود سے لپٹاتے گمبھیر سرگوشی کر گیا تھا۔ ارحام، کوئی دیکھ لے گا۔ حور ارحام کو ایک نظر دیکھتے گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑتے نظریں چکا گئی تھی۔ وہ مضبوطی سے اپنے سینے سے لپٹائے اسے گرم گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارحام کی گہری گرم نگاہوں پر حور دھڑکنوں نے شدت اختیار کی تھی۔ حور کی دھڑکنیں اپنے سینے پر میں بجتے محسوس کر کے ارحام کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ اتنا کیوں بلش کر رہی ہو؟ کیوں چاہتی ہو رومانس سے پہلے مجھ پر غسل فرض ہو جائے؟ ارحام نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باک سرگوشی کی تو حور کے آرس دہک کر انار بنے تھے۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے آنکھیں میچ گئے۔ میری شرمیلی دلہن، آج رات آپ کے ہونٹوں کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ آپ کیوں انہیں کاٹ کاٹ کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ آپ کا خادم ہے نا یہ سب کرنے کو۔ آپ کے خوبصورت بدن پر اپنی جنون خیزیوں سے ایسی سوغاتیں چھوڑوں گا کہ آپ اپنے دانتوں سے کھانا چبانا چھوڑ دیں گی کہ جا کے کوئی کام لینا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے نچلے لب کو دانتوں سے کھینچا۔ اور اس کی شدت پر سسکتے ہوئے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ اگر میں نے جواباً آپ کی زبان کو چبا ڈالا تو آپ کیا کریں گے؟ اور سسکتے ہوئے آنکھیں کھولتے شعلہ وار لہجے میں گویا ہوئی۔ اس نے بہت بے رحمی سے اس کے نچلے لب کو دانتوں سے کاٹا تھا، اس لیے غصے سے سرخ پڑتے اس کے بے باک آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ میری جان، میرا سب کچھ حاضر ہے، چبا ڈالو تمہیں جو بھی میرے بدن کا حصہ پسند ہو۔ ارحام اس کے لبوں کے قریب اپنے لب لاتے نرمی سے چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے گویا چیلنج کیا۔ وہ اس کی قربت میں آنکھیں کھولے، یہی بڑی بات تھی۔ باقی کوئی پیش قدمی وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ حور ارحام کی بات پر سرخ پڑتے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ میرا سینہ، میرا سب کچھ حاضر ہے، مائی پوزیشن، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا سب گھر والوں سے اپنا زخمی سینہ اور گردن چھپانا۔ ارحام نے اسے نگاہیں پھیرتے سرخ پڑتا دیکھ کر لب دانتوں تلے دباتے شرارتی لہجے میں مخاطب ہوا۔ ارحام کی بات پر حور کی رنگت پھر سے سرخ کندھاری ہوئی تھی، گال تپ کر کندن کی طرح دہکے تھے۔ گل نہیں ڈالتی تھی آپ کے سینے اور گردن پر نشان؟ حور نے اپنی شرم کو چھپاتے ہوئے جواباً طنز کیا۔ اس کی ایسی ہر بات پر اسے روزینہ خانم کی باتیں یاد آ جاتی تھی کہ ارحام کو گل کے بیٹے کی بہت خواہش تھی کہ اس کے لیے وہ کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ حور کی بات پر ارحام کے کمرے کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ اسے سلگتی بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ارحام سرد سپاٹ انداز میں ایک لفظی سا جواب دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ارحام کے چہرے پر غصہ اشتعال کی سرخی چھائی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ ارحام کے برفیلے تاثرات دیکھتے حور کی دھڑکنیں اب خوف سے منتشر ہوئی تھیں۔ وہ اس کے جتنے مرضی نخرے اٹھا لے مگر اسے آج بھی اس کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ حور کی دھڑکنوں میں مزید شدت محسوس کرتے ارحام نے اپنے چہرے کے تاثرات پر بمشکل قابو پایا تھا۔ کبھی اس کے چہرے پر ڈر، خوف، اس کی مردانہ انا بدلے کی حس کو تسکین دیتا تھا، مگر آج یہ ڈر خوف اس کے چہرے پر گوارا نہ تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے۔ تمہاری دھڑکنیں میری لمس سے شدت اختیار کر جائیں گی، یہ ارحام خانزادہ کی ذات کے لیے تسکین کا باعث ہے، مگر تمہاری دھڑکن میرے خوف سے مس ہو، یہ میرے لیے ذلت کا باعث ہے۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، مجھ پر چیخ چلا سکتی ہو، مگر مجھ سے خوفزدہ مت ہوا کرو، میری محبت کی تو یہ توہین ہوگی۔ وہ اسے مزید خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ حور اس کے سینے میں سمائے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ لگتا ہے آج کا رومانس شاور کے نیچے کرنا ہوگا، کیونکہ غسل سے پہلے ہی مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے۔ ارحام اسے مزید خود کے ساتھ لپٹائے بے باک سرگوشی باندھ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے خود سے لپٹائے مدھم سرگوشی کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ایک پل کے لیے اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں اسے اذیت ہوتی تھی۔ ارحام نے اس کی براؤن آنکھوں کو بغور دیکھا جو اس کے رکنے پر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں کوئی شکوہ نہ تھا، صرف حیا کی سرخی چھائی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرخ پڑتے بار بار نظریں چکا لیتی تھی۔ وہ اس کی اس ادا پر مرتا تھا، اتنی بولڈ اور ماڈرن زندگی
گزارنے کے بعد وہ اس کی غربت میں ایسے ہی شرماتی تھی۔ الیٹ کلاس کی لڑکیوں کی طرح بہت بے باک نہ تھی، صرف جب جلتی تھی تب بے باک بن جاتی تھی۔ اسلام آباد میں میٹنگ کے دوران اس کی بے باک ڈریسنگ، اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یاد آیا تھا۔ اسے زیادہ اس کی بے باکی اور بولڈ ڈریس کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا آج رات کوئی بھی بات، کوئی بھی وجہ اس کی غربت میں حائل ہو۔ وہ اس سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اسے خوبصورت سلک کے عبایا اور حجاب میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ آج کی رات اس سے دور گئی تو وہ تڑپ کر مر جائے گا، مگر دل میں ڈر بھی تھا۔ آج رات وہ پھر سے دنیا مقدر ٹھہری تھی تو کیسے برداشت کرے گا؟ مقابل سے اتنی محبت تھی، وہ اپنے زخمی کندھوں کو بھولے ہوئے تھا۔ اس وقت سوائے اپنے دل میں مقام کی دھڑکنیں محسوس کرتے کچھ اور محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری جان۔ ارحام نے اس کی ناک کے ٹپ پر اپنے لب رکھے تھے۔ کس لیے؟ حور نے حیرت و استجاب سے پوچھا تھا۔ بتاؤ مائی بیوٹیفل گرل، ایلیٹ وائف۔ وہ اس کا ازالہ بھی کروں گا، لیکن ابھی مجھے اپنی خوبصورت لٹل بیوی پر بھرپور توجہ دینی ہے۔ اس کو بتانا اس کا پہاڑی خانے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ارحام بھاری آواز میں بولتے اس کے لرزتے پلکوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ پہاڑی خان نہیں، زندہ وجود کو الٹ پلٹنے والا مغرور بے پناہ ہینسم بے باک خانزادہ۔ اور ارحام کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتے بولی تو ارحام کا برجستہ کہکہ بلند ہوا تھا۔ بے باک بے پناہ ہینسم خانزادہ، آئی لائک اٹ، مائی اینڈ ون ان مائی پوزیشن۔ ارحام اسے لیے کمرے میں داخل ہوتے، کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے ایک جھٹکے سے بٹھاتے، اس کا حجاب ایک جھٹکے سے ریموو کرتے، اس کے بالوں میں لگا کیچر اتار کر دور پھینکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اسے بنا کوئی موقع دیے اس کے لبوں پر جھکے، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتے، اس کی سانسیں بے رحمی سے پیتے، اس کے سانسوں کی مہک خود میں اتارنے لگا۔ اور اس کی شدت سہتے اس کی شرٹ جکڑے سے سکتے ہوئے آنکھیں مون گئی تھی۔ ارحام کا یہ ہاتھ اب اس کے عبایا گاؤن میں الجھا تھا۔ وہ بے باکی سے چھوتے اس کے گاؤن کو ریموو کرتے لگا تو وہ مشکل سانس لیتے اس کا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ ارحام نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو درست کرتے گہرے سانس لیتے، اپنی سرخ آنکھیں حور کی آنکھوں میں گاڑتے۔ آئی بروز گائے تھے، اس کے ہاتھ چٹکنا اسے مشتعل کر گیا تھا۔ مقابل کا خود کو جھٹکنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ حور کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اسی احساس سے تو اس سے عشق ہوا تھا۔ وہ صرف اس کی ہے۔ ارحام گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی سرخ آنکھوں میں غصہ اشتعال دیکھتے نظریں چکا گئی تھی۔ آج رات تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا جو کچھ تم بھی میری شدتوں میں میرا بھرپور ساتھ دیتے، مجھے محسوس کرو، لیکن اگر تم مجھے روکو گی، خود سے دور جھٹکو گی تو یقین مانو زبردستی بھی کر ڈالوں گا۔ میں فرشتہ نہیں، عام انسان ہوں، اتنا پاس آ کر تم سے دور جانا میرے بس میں نہیں۔ تم سے آج اپنی سانسیں گوا دوں کیا؟ وہ اسے تھائی سے ایک ہاتھ سے جکڑے اپنے قریب کرتے، اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کی براؤن آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اس کی بے ترتیب اکھڑی بکھری سانسوں اور آنکھوں کو گہری ہوتی سرخی دیکھتے حور کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی وہ اسے خود سے ڈرنے کو نہیں کہہ رہا تھا، اب اپنے اس جنونی روپ میں وہ اس کا دل بری طرح دھڑکا چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے بدن کے نشیب و فراز پر محسوس کرتے حور نے اپنی نائٹی ذرا سی نیچے کی طرف کھسکائی۔ حور ڈونٹ، ارحام نے حکمیہ لہجے میں کہتے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اس کے حکم پر حور کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ اس طرح ہی وہ حق جماتا تھا، اپنی قربت میں وہ خود کو ذرا سا چھولے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں اپنے بدن کے آر پار ہوتے محسوس کرتے، وہ گلاب کی طرح سرخ ہوتے لرز رہی تھی۔ اور اس کی طرف بڑھتے اس کے 2 قدم کے فاصلے پر رکی۔ اس نائٹی میں وہ اس کے لپ پر کیسے بیٹھ کر اس کی ڈریسنگ کر سکتی تھی؟ وہ کیا غصاخیاں نہیں کرے گا، وہ سوچ کر ہی اس کا دل ہتھیلی پر دھڑک رہا تھا۔ حور کو رکتے دیکھ کر ارحام اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی لیگ پر بٹھا گیا تھا۔ حور نے بمشکل خود کو اس کے سینے میں سماتے روکا تھا، وہ اس کے زخمی کندھے سے ٹکرا سکتی تھی۔ حور نے بے اختیار گھور کر دیکھا۔ حور کے گھورنے پر ارحام کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا تھا۔ میری نازک سی بیوی، شیر کی کھچار میں بیٹھ کر اس سے دشمنی نہیں لیتے۔ ارحام نے اس کی لرزتی جھکتی پلکوں کو اس کے لرزتے بدن کو دیکھتے اس پر چوٹ کی۔ کیا کر لے گا شیر؟ آخر جو اسے چاہیے وہ دے تو رہی ہوں، میں کون سا دشمنی لے رہی ہوں؟ اور آہستگی سے بولتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا گئی۔
ارحام اس کے اقرار پر پرسکون ہوا۔ وہ دانستہ طور پر کچھ نہ کہتے بھی کہہ چکی تھی۔ ابھی کہاں لیا؟ ابھی کچھ، ابھی تو پوری رات باقی ہے، اور وصولی بھی ان 9 مہینوں کی جدائی کا حساب آج تم سے لوں گا۔ ارحام اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتے مدہوشی سے بولا، ہوٹل کے کمرے میں آپ 8 مہینوں کی جدائی کا حساب مجھ سے لے چکے ہیں، بہت اچھے سے وصولا تھا ایک ایک پل۔ ہور نے اس کے کندھے پر لگی پٹی نرمی سے ریموو کرتے اس کے سٹیچز سے خون رستہ دیکھ کر اس پر پائرین لگاتے وہاں نرمی سے کاٹن رکھی۔ وہ تو 8 مہینوں کی جدائی کی وصول تھی، آج 9 مہینوں کی جدائی کی وصولی لوں گا۔ آج تم پر ترس بالکل نہیں کھاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ وصل کے بعد فرقت کی تڑپ کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے بھرتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ خود ہی چھوڑ آئے تھے مجھے شاہ مینشن۔ ہور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً شکوہ کیا، کیوں آنسو بہاتی ہو میری قربت میں؟ ارحام نے جواباً شکوہ کیا، اس کا آنسو بہانا اپنی قربت میں کتنی تکلیف دہ تھا، وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ وہ تو آج بھی بہاؤں گی، تو کیا ہر بار مجھے خود سے دور کر دیں گے؟ ہور کی بات پر ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ کیوں بہاؤ گے آنسو؟ ارحام نے سلگتے ہوئے پوچھا، آپ کو سہن کرنا آسان ہے کیا؟ ارحام یہی کہتے تھے کہ میں ٹھہری نازک سی لڑکی، اور آپ پہاڑی خان، وہ بھی تجربہ کار، آپ کو سہن کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہور کی بات پر ارحام نے گہرا سانس لیا، وہ اس کی باتوں کو یاد ابھی بھی کر کے رکھے ہوئے تھی۔ لیکن تم نازک کہاں رہی میری جان؟ تمہاری نازکی میں ختم تو کر چکا ہوں، اور تم سچ میں ایک پہاڑی خان کے چنگل میں پھنس چکی ہو۔ کہاں تھا تم سے کہ تم اونچی حویلی والی میں اب تم ہمیشہ رہو گی، تم میری پناہوں سے نکل نہیں پاؤ گی۔ آ گئی نا میری پناہوں میں خود اپنی مرضی سے، مجھے سہن کرنے، آنسو بہاؤ یا روتی گڑ گڑاتی رہو، مگر اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، یاد رکھنا۔ ارحام اس کے ڈمپل والی جگہ پر لب رکھتے گمبھیر آواز میں بولتے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ سگریٹ اب اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ ہور نسلیں جھکائے بمشکل اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی، اس کی بے باکی اپنے کمر پر محسوس کرتے وہ سرخ پڑتے خاموش ہو گئی تھی۔ ارحام کا ایک ہاتھ کچھ زیادہ ہی بے باکی دکھاتے اس کے بدن کو چھوتے اپنا مکمل حق جتا رہا تھا۔ ارحام نے اس کی جھکی نظریں اور اس کے گلاب آرس کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبا لیا۔ اسے آج اپنی بیوی کی وہ ساری فرمائشیں پوری کروانی تھی جو وہ 9 مہینے تڑپتے ہوئے سوچتا رہتا تھا۔ کبھی تو وہ حق سے اس کے لبوں سے سگریٹ نکالے۔ ارحام، مجھے سگریٹ پینے والے مردوں سے نفرت ہے، ہور نے کہتے ہی سگریٹ اس کے منہ سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ ہور نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں سگریٹ ایسی نہیں چھوڑوں گا، نہ میں چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میں سگریٹ لبوں میں دباؤں گا، تم اسے میرے لبوں سے نکال کر اپنی سانسوں سے میری سانسیں انہیل کرو گی۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ میں سگریٹ چھوڑوں، کیونکہ ایک نشہ چھوڑنے کے لیے تمہاری سانسوں کو نشہ بن کر میرے اندر اترنا ضروری ہے۔ ارحام اسے بالوں سے جکڑے اسے اپنے مقابل کرتے اس کے لبوں پر جھکے، اپنی سانسوں میں کھلی سگریٹ کی مہک اس کے اندر اتارنے لگا۔ وہ اس کی شدت میں ساتھ دیتے اس کی انگلیوں سے وہ سگریٹ لیتے زمین پر پھینک چکی تھی۔ ارحام کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ ارحام نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اسے اپنی لیگ پر بٹھایا تھا۔ صوفے سے اٹھتے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی۔ ارحام اس کی پیشانی پر لب رکھتے ڈریسنگ روم سے نکلتے کمرے کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر نرمی سے لٹائے اس پر جھکا اور اس کے برہنہ سینے پر انگلیاں پھیرتے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ارحام کا ہاتھ بے باکی سے اس کے بدن پر سفر کرتے اس کے عارض پر آیا۔ تیار ہو جان؟ ارحام نے اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے بھاری ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ وہ اس حلیے سے اسے اندر تک آگ لگا چکی تھی۔ وہ کب سے خود پر قابو پائے اپنے جذباتوں پر ہور کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی جنون کیزیاں سرخ آنکھوں سے ڈرتی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں بھی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب اسے بیڈ پر اپنی پناہوں میں دیکھتے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ سانسیں دہکتا تندور بنی تھی، آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی تھی۔ ہور ارحام کی سانسوں کی بے ترتیبی اور اس کا دہکتا پن محسوس کرتے اس کے حصار میں لرزا اٹھی تھی۔ ارحام، ہور نے سرخ پڑتے اسے روحانسے ہوتے پکارا، مگر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں سمائی۔ میری جان، تمہیں میری جنونیت برداشت کرنی ہوگی، مگر وعدہ کرتا ہوں تمہارے آنسوں سے نکلتے موتی اپنے لبوں سے چن لوں گا۔ آج تمہاری سسکیوں میں خوف نہیں سکون بھی ہوگا۔ جنون ہو میرا، مزید نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اس وقت تمہیں میری پناہوں میں خود کو سونپنا پڑے گا۔ وہ گمبھیر آواز میں گویا ہوا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسوں کو شدت سے پیتے اس کی زبان کو اپنے لبوں میں جکڑے اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے وہ اس کی گردن پر لو وائٹ بناتے اب اسے جامنی کر رہا تھا۔ ہور کے نازک ہاتھ ارحام کی برہنہ کمر پر مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ اس کے دودیا گردن پر اپنی جنونیت دکھاتے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کبھی نرمی سے چومتا، کبھی اپنی گھنی بیئرڈ
चुभन से इसे भरपूर अंदाज में रोशनास करवाते अपनी बेट मसलते, इसकी गर्दन पर दिए गए निशानों पर मीठी सी इसे जलन देता और इसके नरमी से चूमने पर पुरसुकून होती और वहाँ अपनी घनी बियर्ड मसलने लगता। वो हल्का हल्का से सकती तो वो अपने दांतों का दबाव बढ़ाने लगता और कि दबी दबी सिसकियाँ कमरे में गूंजती इसे मदहोश कर रही थी। वो कितनी ही देर से सिर्फ इसकी गर्दन को अपनी जुनूनियत का निशाना बना रहा था, कहीं वो इसकी तवज्जो ही ना थी। मेरी जान, आगे बहुत कठिनाइयाँ हैं, बर्दाश्त कर लोगी ना अपने पहाड़ी खान को? अरहाम ने इसकी बेतरतीब सांसों की महक अपने अंदर उतारते इसके कान में झुकते गंभीर लहजे में इस्तफार किया करते, आईब्रो चुकाते अपनी मदहोशी भरी आंखें होर की गुलाबी नशीली आंखों में गाड़ी। होर सुर्ख पड़ते इसके सीने से लिपटी थी, वो इसकी आंखों में देखते कभी हाँ नहीं कह सकती थी। अरहाम इसे खुद से लिपटाए खुद को तकिए पर गिराए से ऊपर कर गया था। होर के लरसते बदन को वो अपने सीने में समा गया था। मुझे महसूस करोगी तो मेरी जुनूनियत से डरोगी नहीं, न तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। आज मेरी शिद्दतों में सिर्फ ये महसूस करना कि तुम्हारे पहाड़ी खान तुम्हारे लिए कितना जुनूनी है, तो तुम डरने के बजाय खुद को खुशकिस्मत तस्वर करोगी। जान, अरहाम और इसकी बातों पर मज़ीद इसके साथ लिपटी, वो इसे कैसे बर्दाश्त करेगी? वो मज़ीद कांपी थी। होटल का रूम याद आया था, 5 महीने कमरे में गुजरे पल याद आए थे। इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जाने, अरहाम इजाज़त दो, तुम में समा जाऊं, अरहाम ने गंभीर आवाज़ में बोलते इसके कान में सरगोशी की थी। हूर ने हैरान होते इसकी आंखों में झांका। आज ही इजाज़त मांग रहा हूँ, आइंदा बिना पूछे मैं तुम में समाऊंगा। किसी डर की वजह से आज इकरार में सर मत हिलाना। हूर, अगर डर है तो वादा करता हूँ, चाहे मेरी सांसें रुक जाएं मैं पीछे हट जाऊँगा, मगर आज तुम्हारा इकरार चाहिए। आज तुम मुझे अपनी बाहों में बेजान गुड़िया की तरह नहीं चाहिए हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे महसूस करो मेरी तरह। अरहाम इसकी आंखों में झांकते जैसे इल्तिजा कर रहा था। अगर वैसे पीछे हटने को कहती तो वो वाकई में जान से जाता। होर ने नसरें झुकाए इसके सीने पर नरमी से अपने लब रखे थे। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया, वहाँ अपने दांत नरमी से गाड़े। अरहाम मदहोश होते आंखें मीच चुका था, बदन का रवां रवां जैसे बेताब हुआ था। इससे ज़्यादा सच में आपकी हूर बेबाकी नहीं दिखा सकती। आपको बहुत शौक है अपनी गर्दन के निशान घर वालों से छुपाने का, मगर आपका ये शौक कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हैं। तीसरी शादी नहीं कर सकते। होर इसके कान में झुकते मध्यम आवाज़ में सरगोशी कर गई थी। अरहाम का बर्जस्ता कहका बुलंद हुआ था। होर मुस्कुराते हुए इसके सीने में मुंह छुपाए इससे लिपटी। मेरी जान, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर वादा करता हूँ तुम हर रोज़ सबसे अपना आप छुपाती फिरोगी। तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर अब मेरे दिए के निशानात हो गए। तुम्हारी इतनी बेबाकी मुझे तुम्हारे लिए पागल कर चुकी है। तुम भुगतोगी सारी रात अपने खान को, पनाह मांगोगी मुझसे। वो इसे बेड पर पटकते, इसके ऊपर आते, इसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू कर गया था। इसके वजूद को हर पर्दे से आज़ाद करते, खुद भी इसी हालत में आते, इसके लबों को अपने लबों में लिए थे, इसमें समाये अपने ऊपर कंबल ओढ़ते। इसमें मुकम्मल गुरूब हो चुका था। हूर की बुलंद चीख पर वो उसके लबों पर अपने लबों का दबाव बढ़ाते, इसे पुरसुकून करते अपनी शिद्दत बढ़ाने लगा। गुजरती रात के साथ शिद्दतें बढ़ रही थी। वो बिना हूर को हर्ट किए इसके बदन के हर हिस्से पर अपनी जुनूनियत रकम कर रहा था। अरहाम प्लीज़। हूर ने गहरी रात के ख़त्म होने पर सिसकियाँ भरते इसे इल्तिजा की। वो मज़ीद इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सच में इसलिए जुनूनी था, अपने कंधे का ज़ख्म बुला हुआ था, इसे इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नो नो जाने अरहाम, आज तुम पर रहम खाने का मतलब है तुम पर जुल्म करना। ये 8 महीने बहुत जुल्म कर चुका हूँ, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए तुमने मुझ पर कैसे कैसे जुल्म किया। अब हर रोज़ मेरी पनाहों में महसूस करोगे तुम कि तुम्हारा पहाड़ी खान तुम्हारे लिए कितना पागल है। अरहाम अपनी शिद्दत बढ़ाता इसके कान के लोगों को दांतों से खींचते गुर्राते हुए इसे खुद के साथ लिपटाते। खिड़कियों से सुबह की रोशनी फूटते देखकर रिमोट से इन पर भारी पर्दे गिरा चुका था। कमरे में एक रात फिर से रात का समा था। अरहाम की शिद्दतें बेबाक और मज़ीद गहरी हुई थी और राह फरार न पाते हुए इसके साथ लिपट गई थी। वो मुस्कुराते हुए मज़ीद इसे खुद में समाते इसके लबों को नरमी से अपने लबों में पेवस कर गया था। हैदर खान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फरिश्ते दराफ को गोद में लिए फीड कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़, भारी कदमों की दमक महसूस करते फरिश्ते की नज़रें बेख्तियार सामने उठी। हैदर खान को अंदर दाखिल होते देखकर फरिश्ते की रंगत खतरनाक हद तक जर्द हुई थी। पूरा वजूद आंधियों की जद में आया था। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह कंधों पर डाले हुए से सर्द सुर्ख स्याह शाल कंधों पर डाले इसे सर्द
سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سیاہ چنوٹوں والی لانگ پٹھانی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے اگلے سارے بٹن کھلے تھے، جس سے اس کی گہری رنائیاں پوری طرح عیاں تھی۔ براؤن سل کے چمکتے لمبے بال کمر پر تھے۔ وہ ابھی تک دراو کے منہ میں فیٹ دیے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ لپٹے ہوئے اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ دراو پاس لیٹے انگوٹھا منہ میں ڈالے ہاتھ پیر مارتے کھیل رہا تھا۔ فرشتے گہرے سانس بھرتے گلابی آنکھوں سے لرزتے ہوئے بے یقینی سے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی، جو دروازے کے پاس کھڑا ایک ہاتھ میں پسٹل اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ لیے اپنی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی گہری ہوتی سانسیں گونج رہی تھی۔ حیدر خان بند دروازے سے ٹیک لگائے چھت کو دیکھتے بے آواز رب کا شکریہ ادا کر گیا تھا۔ اپنے ہوٹل سے یہاں تک راستہ اس پر کافی بھاری تھا۔ اگر وہ یہاں بھی نہ ہوتی تو وہ یہ سوچ کر کتنی بار مرا تھا۔ فرشتے کی سانس حیدر خان کو دیکھ کر اب خوف سے رک رہی تھی۔ فرشتے نے کانپتے ہاتھوں سے دراو کو خود سے پیچھے کرتے جلدی سے اپنے فراک کے بٹن کانپتے ہاتھوں سے بند کیے۔ حیدر خان کے سامنے وہ اس حلیے میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ دراو پوری شدت سے اسی لمحے اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ دودھ پلاؤ خانم میرے بیٹے کو۔ حیدر خان کمرے کے دروازہ لاک کرتے گرایا۔ اس کا گریز اسے پل میں مشتعل کر گیا تھا۔ دراو کی کنڈیشن سے بھی واقف تھا۔ اس کی کیا حالت ہوتی تھی وہ جانتا تھا۔ فرشتے لرزتے ہوئے حیدر خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ حیدر خان کے غصے سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اس وقت اس کے اشتعال بھرے چہرے سے بخوبی عیاں تھا وہ کس قدر تکلیف کے ساتھ غصے میں بھی ہے۔ فرشتے نے گہرے سانس لیتے اپنے صوفے پر قابو پاتے خود کو باور کروایا تھا کہ وہ حیدر خان کی صرف خانم نہیں، اس کے 2 بیٹوں کی ماں بھی ہے۔ فرشتے کے پاس بڑی شال خود پر اچھی طرح لپیٹے ایک ہی جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ دراو اب گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ذرا بھی رونے لگا۔ یہ میرے بیٹے ہیں خان، ان کو دودھ میں تبھی پلاؤں گی جب آپ یہاں سے جائیں گے، فرشتے نے ٹوٹے لفظوں سے اونچی آواز میں کہتے اپنے حیدر خان کی آنکھوں میں دیتے بمشکل ہی اپنی بات مکمل کی۔ مقابل کے غصے اور جاندار پرسنالٹی سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ حیدر حاکم خان تھا جو سردار ہونے کے ساتھ ساتھ آدھے سوات کا مالک تھا۔ اس کی بیوی اس کے بیٹوں کو اس سے دور کرتے ہی اس کاٹیج میں رہ رہی تھی۔ جانتی تھی وہ اس کی یہ غلطی معاف نہیں کرے گا۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے دراو کو ایک نظر دیکھا جو اس کی سرخی کے ساتھ ساتھ وہاں نمی بھی شدت اختیار کی تھی۔ حیدر نے بمشکل خود پر قابو پاتے دراو کے انگوٹھے کو باری باری ان کے منہ میں دیا۔ وہ اسی پل ٹانگیں مارتے اپنے انگوٹھوں کو سکنگ کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ فرشتے گہرے سانس لیتی حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں پر جھکتے دونوں کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے انہیں نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے پل وہ بھاری قدموں کی دمک سے ایک جھٹکے سے فرشتے کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے اسے اپنے قریب کر گیا اور اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ حیدر خان کے جسم سے اٹھتی اس کی اسٹرانگ پرفیوم اور اس کے بدن سے اٹھتی اس کی مخصوص مردانہ خوشبو کو فرشتے اپنی سانسوں میں گھلتی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئیں۔ مقابل کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اس کے بدن کی سے اٹھتی اس کی مخصوص خوشبو بھی جان لیوا تھی۔ حیدر خان کے اس کے وجود کے گرد یکدم اپنا حصار مضبوط کرتے اسے خود میں سختی سے بھیج گیا تھا۔ فرشتے کی نازکی اس کے سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ فرشتے کی دھڑکنیں حیدر خان کو اپنے سینے میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر پر اپنے مضبوط بازوں کا حصار مضبوط کرتے اسے خود میں بھیجتے جا رہا تھا۔ فرشتے اس کے سینے سے لگے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا حصار مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتے کو اب اپنا سانس گھٹتا محسوس ہو رہا تھا مگر حیدر خان اسے مزید سختی سے خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ فرشتے نے اس کے چوڑے سینے میں سماتے بمشکل سانس لینے کی کوشش کی۔ کوشش بیکار ہے خانم، اب تو میری باہوں میں ایسے ہی قید رہو گی جہاں تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ دیکھتا ہوں تمہارا وہ بھائی کیسے اب میری پناہوں سے آزاد کرواتا ہے۔ اس نے مجھے پورا پاکستان گھمایا ہے، اسے میں پوری دنیا گھماؤں گا مگر اب وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکے گا۔ حیدر حاکم خان کے خانم اور اس کے بیٹوں کو دور کیا اس نے، اب اس کی سزا ہر پل تم پاؤ گی۔ میری جان لیوا قربت میں رہتے ہوئے وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی تھوڑی کے سیاہ کنگور دل پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ اسی سپاک شدت پر فرشتے کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔
وہ اسے دیوار کے ساتھ لگائے، اس کے لبوں پر ہاتھ جماتے، اس کی تھوڑی پر اپنے دانت اور بھی شدت سے جما گیا تھا۔ فرشتے نے سسکتے ہوئے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سعی کی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی تھوڑی کے دل پر مزید اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ یہ دل اس کی عذاب سرد راتوں کا دشمن تھا، جس نے ایک پل کے لیے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ حیدر خان نے اسے اپنی شدت سے آزاد کرتے اس کے لبوں سے اپنا مضبوط ہاتھ اٹھایا، مگر اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کے گرد دیوار پر وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اپنی دیو جیسے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ حیدر خان کا چوڑا سینہ فرشتے کے نشیب فراز کو بے باکی سے چھو رہا تھا۔ حیدر خان مزید اس کی نازکی پر اپنے سینے کا دباؤ ڈالتے، اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے اس کی براؤن بڑی بڑی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے سے سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کی سیاہ آنکھیں اب اس کی تھوڑی پر تھی۔ اس دل کی وہ رنگت وہ کچھ لمحوں میں بگاڑ چکا تھا۔ کیا ہوا خانم؟ اتنا سسک کیوں رہی ہو؟ بہت بار تمہارے بدن کے ہر دل کی رنگت اپنی جنونیت سے بدل چکا ہوں، آج اس اسکاریاں ہی آہیں کیوں؟ اپنے خان کی جنونیت سے واقف ہو تم؟ حیدر خان نے نرمی سے اس کے سیاہ گنگور دل پر اپنی انگلیاں رکھتے اس کی براؤن پرکشش آنکھوں میں جھانکتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ آپ خان کی قربت میں آپ کی جنونیت، آپ کی شدت اپنی مرضی سے سہتی رہتی ہوں، کیونکہ آپ کی جان لیوا قربت میری زندگی تھی، مگر اب یہ میرے لیے صرف اذیت ہے، زبردستی ہے۔ زبردستی کریں گے تو میری دردناک چیخیں اور آہیں ہی سنائی دیں گی۔ فرشتے نے وہ مشکل حیدر خان کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ حیدر خان کی برفیلی سرخ آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس کے حصار میں اس کی رنگت انار کی طرح دہک رہی تھی۔ حیدر خان کی سلگتی سانسوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اس سے سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ وہ اس پر جھکے اس کے دل پر ہی اپنی نرم گرم سلگتی سانسیں چھوڑتا اس کے دل کو سلگا رہا تھا، وہ جو اپنی شدت سے نیلاحت زدہ کر چکا تھا۔ خان، حیدر خان فرشتے کے لبوں سے خان استدعائیہ ہنسی ہنسا۔ دوسرے پل وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ فرشتے سے حیرانگی سے اسے یوں پاگلوں کی طرح دیکھتا ہنسی تھی۔ خان، فرشتے نے اسے یوں ہنستے دیکھ کر پریشانی سے اسے پکارا۔ اب وہ دور ہوتے اپنی خانہ میں اپنے بازوں سے رگڑے چھت کی طرف دیکھتے سزائیہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں گیلا پن دیکھتے فرشتے پریشان ہوئی تھی، وہ پانی تھا، آنسو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ خان، فرشتے بے قرار ہوتے اسے پھر پکار اٹھے۔ مت پکارو مجھے خان، نہیں ہوں میں تمہارا خان۔ خانم، حیدر خان اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں گاڑتے گرایا۔ خان، فرشتے کے لب بے آواز پھڑ پڑائے تھے۔ حیدر خان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے یقین آ رہا تھا۔ اسے یہ نم آنکھیں دیکھتے حیدر خان سے مزید خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ آنکھیں گلیشیر کی طرح سرد تھی، جو سرد سرخ نم زدہ آنکھیں تھیں، مگر ان میں درد گرد بھی تھا۔ یہ سرد پن فرشتے کو اپنی روح میں اترتا مجمد کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی بھی اس کی طرح سرد اور برفیلی تھی۔ خان ہو تمہارا، ہاں بولو۔ حیدر خان اس کا جبڑا اپنی آہنی ہاتھ میں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ خان، فرشتے نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا جبڑا چھڑوانے کی ناکام سعی کرتے گھٹی گھٹی آواز سے اسے پکارا۔ اس کی سخت کھردری انگلیاں اس کے نازک گالوں سے جیسے گڑ رہی تھی۔ خانم ہو میری، تم، ہاں بولو، جواب دو۔ حیدر خان اس کے کان میں جھکتے اس کے کان کی لوگوں کو دانتوں سے بے دردی سے کھینچتے گرایا۔ حیدر خان کی بے رحمی فرشتے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر عارض پر برسے تھے۔ نہیں خانم، ان آنسوؤں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مت انہیں بے مول کرو۔ حیدر خان اس کی عارض سے گرتا آنسو اپنی انگلی کے بونوں سے چنتا اسے زائیہ مسکرایا۔ فرشتے کے جبڑے سے اپنی آہنی ہاتھ ابھی تک نہیں ہٹایا تھا۔ تمہاری معصومیت سے دھوکہ کھا گیا خانم، دھوکہ کھا گیا خانم۔ حیدر خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا۔ دھوکہ آپ نے دیا خان، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ فرشتے اس کا مضبوط حصار اپنی جبڑے سے ہٹاتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تمہارے نزدیک دھوکہ کیا ہوتا ہے خانم؟ میرے بیٹے تمہارے پیٹ میں تھے، تم نے مجھ سے چھپایا۔ میرے بیٹوں کے اس دنیا میں آنے کے بعد تم نے مجھ سے چھپایا، اب تم میرے بیٹوں کو مجھ سے دور لے کر آئی۔ یہ تمہارے نزدیک دھوکہ نہیں تو کیا ہے پھر؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے جبڑے پر گرفت بترجیح بڑھاتے فرشتے کی سانسیں مسلسل اکھاڑ رہا تھا۔ مجھے اپنا خان سمجھتی، کبھی تم میرے بیٹوں کو لے کر مجھ سے دور جانے کی ہمت نہ کرتی۔ غلطی تمہاری نہیں خانم، حیدر حاکم خان کی ہے، جس نے تمہیں اپنا آپ دکھایا ہی نہیں۔
اگر تم حیدر حاکم خان کے قہر سے واقف ہوتی کبھی ایسا کرنے کی نہ سوچتی، لیکن اب نہیں۔ اب تمہیں میں اپنا اصل روپ دکھاؤں گا، بتاؤں گا اب تمہیں ایک خان حیدر حاکم خان اصل میں اپنی عورت کو کیسے رکھتا ہے۔ اب تم صرف میری عورت بن کر رہو گی، صرف حیدر حاکم خان کی عورت، جو اب حیدر خان کی چار دیواری میں اس کی غربت میں رہے گی، رات کو اسے بستر پر خوش رکھے گی اور اس کے بچے پالے گی۔ یہی ہوگی اب تمہاری اوقات۔ حیدر خان اس کا جبرا چھوڑتے پکارا۔ فرشتے نے دیوار میں سمائے اپنی آنکھیں میچتے بمشکل حیدر خان کے لفظوں کا زہر اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی، آنکھیں میچے آنسو بہاتے اپنی ناقدری پر ماتم کرتے ہوئے لرز رہی تھی۔ حیدر اس کے گرد اپنے ہاتھ جماتے، اسے قید کیے اس کے لرزتے وجود، بند آنکھوں سے گرتے موتیوں پر اپنی کرب زدہ آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ فرشتے کی تھوڑی کے سیاہ تل میں نلاہٹ کھلی تھی، نازک گلاب جیسے گالوں پر حیدر خان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ براؤن سلکی بال اس کے عارض اور اس کے ایک طرف شانے پر بکھرے تھے۔ یہی تھی اوقات میری خان، یہی تھی آپ کی خانم کی اوقات۔ آپ کی نظروں میں ہمیشہ سے پہلے بس لفظوں سے نہیں بتایا، آج لفظوں سے بتا کر زیادہ بے مول کر دیا۔ وہ کرب سے مسکرائی، جواباً حیدر بھی کرب سے مسکرایا تھا۔ جب تک آپ کی حویلی میں رہی وہاں سے کب قدم نکالا میں نے خان؟ جب تک آپ کے پاس رہی، ہر رات آپ کو بستر پر خوش رکھا۔ ایک لمحہ ایک پل بتا دیں میں جب میں نے آپ کی کسی بات سے انکار کیا ہو۔ سارا دن آپ کی مورے مجھے کچن میں کھڑا رکھتی تھی، ملازموں تک کا کھانا میں بناتی تھی خان۔ ملازموں کو تو چھوڑے خان، آپ کی بیوی دوسری بیوی کا کھانا بنا کر اس کے کمرے میں پہنچاتی تھی، ڈھیروں برتن دھوتی تھی، لیکن رات کو آپ کے آنے پر آپ کو تیار مسکراتی ملتی تھی۔ ساری ساری رات آپ کی جان لیوا قربت سے مجھے جگاتے تھے۔ تھکن سے چور کسی ایک پل کے لیے میں نے آپ کو خود سے دور دھکیلا، آپ کو پیچھے ہٹنے کو کہا، یہاں تک کہ آپ اپنی مورے سے دوسری شادی کا وعدہ کر کے میرے بدن سے اپنی پیاس بجھاتے، اپنا غم غلط کرتے تھے۔ یاد ہوگا خان، ہر روز رات ہونے سے پہلے اپنی مورے کے گھٹنے سے لگ کر دوسری شادی کے وعدے کرتے انہیں تسلیاں دیتے تھے، اور رات گہری ہونے پر میرے پاس آ کر میرے جسم سے اپنا غم غلط کرتے، حق ملکیت کا کھیل کھیلتے تھے۔ کیا تھی تب بھی میری اوقات؟ یہی نا کہ میں صرف بستر پر خوش کرنے والی عورت، وہ عورت تھی جسے آپ محبت کے دعوے دار تھے۔ کیا یہ اوقات نہیں تھی میری جو آپ مجھے اب بتانا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے بہتے آنسوؤں سے کرب سے سوال کیے۔ پورا پورا بدلہ لیا تم نے مجھ سے خانم، ہر ایک بات کا بدلہ، پورا پورا بدلہ لیا خانم تم نے مجھ سے۔ میں محبت کا دعوے دار تھا، تم بھی تو اپنے خان سے محبت کی دعوے دار تھی۔ لفظوں سے کبھی نہیں کہا تم نے خانم، تمہاری آنکھوں میں خود کو غربت کے لمحات میں دیکھا ہے، بلکہ ہر پل دیکھا ہے۔ آج بھی خود کو ہی دیکھ رہا ہوں خانم۔ حیدر خان کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش کھلی تھی، وہ مضبوط بنے اپنے نم آواز پر قابو پائے ہوئے تھا۔ مجو خانم میری غربت میں نظریں نہیں اٹھاتی تھی، وہ بستر میں میری پسندیدہ نائٹیز میرے بنا کہے میرے پاس ہوتی تھی۔ حق ملکیت کا کھیل بھی اس لیے کھیلتا تھا، اس کا احساس بھی تم نے ہی کروایا تھا۔ اوس گل پر کبھی حق ملکیت نہیں جتائی۔ میں کیا جانوں خان، 9 مہینوں سے آپ کے ساتھ ہے، میں کیا جانوں خان، کتنی بار حق ملکیت کا کھیل کھیلا ہو، میں کیا جانوں خان۔ فرشتے دیوار سے سر ٹکائے سر دائیں بائیں ہلاتے، آنکھیں نیچے سسکتے ہوئے شدت سے روتی تھی۔ حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے عارض کا حصہ بنتے، اس کی ہلکی گھنی بیئرڈ کو بھگو گئے تھے۔ فرشتے کی آنکھیں کھولنے سے پہلے وہ اپنی سرخ نمزدہ آنکھوں کو اپنے بازوں سے بے دردی سے رگڑ گیا۔ مرد تھا، اسے مضبوط بننا ہی تھا۔ وہ اپنی ماں بیوی کو اپنے آنسو نہیں دکھا سکتا تھا، شاید یہ آنسو دیکھتے اسے کمزور سمجھتی۔ کمزور لفظ سے حیدر خان کو نفرت تھی۔ اب محبت کی دعوے دار تھی تم خانم، تو مجھے سویا سمجھ کر چومتی رہتی تھی، وہ بھی تب جب تمہیں اپنی شدتوں سے ہلکان کرتے تو میں تھکا کر تمہاری طرف رخ پلٹ لیتا تھا۔ سارے دن کی تھکی ہوئی میری خانم میری شدتوں سے ہلکان ہوتے سوتی نہیں تھی، بلکہ اپنے خان کو سویا سمجھتے چومتی رہتی تھی۔ کتنے گھنٹے خانم؟ حیدر خان نے فرشتے کی آنکھوں میں دیکھتے کرف سے اپنی آئی بروز کا استفار کیا۔ کتنے گھنٹے خان؟ فرشتے نے سسکی لیتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً استفار کیا۔ فرشتے گلابی آنکھوں سے حیدر خان کو دیکھتے اس کے ہلکے سیاہ بائل لبوں پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ پہلے تو سیاہی مائل نہ تھی، فجر کے اذانوں تک مجھے چومتی رہتی تھی۔ تم نہیں سوتی تھی خانم، تمہارا خان بھی نہیں سوتا تھا۔ وہ لمحہ زندگی تھا میں تمہارے خان کے لیے۔
تمہارے ہونٹ مجھے چوم رہے ہوں۔ ان آنکھوں میں نیند امڑ آئے۔ یہ کہاں ممکن تھا خانم؟ حیدر خان کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ فرشتے کی گلابی آنکھوں میں پھر سے یہ پانی دیکھ کر تحیر ابھرا تھا۔ میں صرف تمہارا ہوں خانم۔ مجھ پر ہر وقت اپنی دعاؤں کا حصار باندھے کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی۔ وہ نم آواز میں بولتے اسے اس کی محبت یاد دلا رہا تھا۔ میرے نہیں رہیں گے۔ بچپن میں مورے بابا کی زندگی کے لیے بہت دعائیں کی تھی، نہیں سنی اللہ نے، مگر پھر بھی آپ کو مانگا رب سے۔ مگر کیا ہوا؟ ہو گئے نا کسی اور کے؟ فرشتے تڑپتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ نہیں، خدا نے تمہیں دراب زراب دیے پھر بھی یہ کہہ رہی ہو خانم؟ حیدر خان درد و کرب سے بولتے پھیکا سا مسکرایا۔ اسے خدا نے جو دے دیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بار بھی نہیں مانگا خدا سے انہیں، کبھی اولاد نہیں مانگی۔ اگر کبھی کچھ مانگا تھا صرف اپنے حیدر حاکم خان کو، مگر نہیں ملا وہ مجھے، نہیں ملا مجھے۔ فرشتے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ حیدر خان نے پھر سے اپنی نم آنکھیں بازوں سے رگڑی۔ حیدر خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالے، اسے جلاتے لبوں سے لگائے، سگریٹ لبوں میں دبایا۔ تمہارے رونے تڑپنے سے تمہارا گناہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا میرے نزدیک۔ حیدر خان اپنے انداز کا درد چھپاتے فرشتے کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتے گرایا۔ اس کے بیٹوں کو اور خود کو اس سے جدا کر دیا۔ یہ غلطی چھوٹی تو نہ تھی؟ گناہ کون سا گناہ؟ فرشتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے چیخ اٹھی تھی۔ حیدر حاکم خان سے اس کے بیٹوں اور اس کی خانم کو دور کرنے کا گناہ۔ حیدر اس پر جھکے دبی آواز میں چیخا۔ دراف زراف کی وجہ سے وہ اپنی دھاڑ پر قابو پا گیا تھا۔ یہ گناہ نہیں ہے، وہ بیٹے ہیں میرے، میں حق رکھتی ہوں ان پر۔ فرشتے گہرے سانس لیتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، میرے بھی بیٹے ہیں وہ، اور تم میری عورت ہو، تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر ہمت کیسے ہوئی مجھ سے دور جانے کی؟ حیدر خان اس کا جبڑا پھر سے دبوچے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ اور مجھے بتاؤ خانم، ایک باپ سے ان کے بیٹوں کو جدا کرنا تمہارے نزدیک گناہ نہیں ہے تو میرا دوسرا شادی کرنا کیا گناہ تھا جو تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ حیدر خان لفظ باتیں پھکارا۔ گناہ دوسری شادی نہیں، میرے حقوق سے نظر چرانا گناہ تھا۔ فرشتے سسکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ وہ میرا گناہ ہے، اس لیے مجھے سزا دے رہی ہو تم، اور تمہارے نزدیک میرے گناہ کی معافی نہیں ہے نا؟ حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا بلبلاتے ہوئے استفار کر گیا۔ نہیں ہے معافی خان، نہ کبھی کروں گی۔ آپ کی خانم کو آپ کے کسی لفظ پر بھی اعتبار نہیں۔ آپ میرے اور میری بیٹوں کے نہیں، صرف اپنی دوسری بیوی اور اپنی مورے کے ہیں۔ مجھ سے بیٹے لے کر آپ اپنی دوسری بیوی کی سونی گود کھری کرنا چاہتے ہیں، اپنی مورے کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کلوز گل سے اولاد ہو گئی تو پھر سے فرشتے کا مقام آپ کے نزدیک کچھ نہیں رہے گا۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان گہرے سانس لیتے اس سے دور ہوا تھا۔ اتنی بے اعتباری خانم؟ حیدر خان نے اس کی بے یقین آنکھوں کو دیکھتے کرب سے پوچھا۔ اعتبار کب دیا خان آپ نے اپنی خانم کو؟ 5 ماہ رہی آپ کے ساتھ، بے اعتباری کی سولی پر لٹکی رہی۔ کبھی میرے لیے آپ نے اپنی مورے کے سامنے آواز نہیں اٹھائی، کبھی مجھے سجدے سے اٹھا کر نہیں کہا، خانم تمہارے خدا نے تمہاری سنتے تمہارا خان صرف تمہارا کر دیا ہے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کبھی قسم نہیں کھائی، میرا ڈر دور نہیں کیا کہ آپ صرف میرے رہیں گے۔ وہ درد و کرب سے بولتے استضاحیہ مسکرائی تھی۔ حیدر خان اس سے دور ہوتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سامنے کھڑی اس کی خانم اس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے بے اعتباری تھی۔ اوس گل اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا، اوس گل کا سچ جان کر وہ اسے مزید بدگمان ہو جاتی، اسے اس وقت خود غرض ٹھہرا دیتی کہ اوس گل نہیں رہی، وہ اسے لینے آ گیا۔ شکر ہے آپ نے خدا کی قسم نہیں کھائی، ورنہ آپ تو اتنے کمزور انسان ہیں، اپنے مورے کے لیے وہ قسم بھی توڑ ڈالتے۔ فرشتے کرب سے بولتے تنزیہ مسکرائی۔ فرشتے؟ حیدر خان اس کی بات کاٹتے پھکارا اٹھا تھا۔ وہ کیا اسے اتنا کمزور سمجھتی تھی کہ وہ خدا کی جھوٹی قسم کھاتا؟ حیدر خان سے اس کی تلخ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آپ اتنے ہی کمزور انسان ہیں، آپ خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں؟ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جسے آپ نے پامال کیا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر مجھے اپنے نکاح میں لے کر مجھ کو خود پر حلال کیا، اور پھر میرے حقوق کی دھجیاں اڑا دی۔ حیدر خان کی باتیں سنتے نظر جھکانے کی پوزیشن میں بھی نہ رہا تھا۔ وہ ساری باتیں مان چکا تھا، ان باتوں پر وہ بہت بار رو چکا تھا۔ اگر آپ کی مورے حکم دیتی تو آپ اس رات میرے لالا کے بغیر بھی مجھے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیتے، چاہے اس سرد رات میں آپ کی خانم کو درندے نوش بھی لیتے، آپ کے گارڈز بھی نوش ڈالتے۔
آپ صرف اپنی مورے کا وعدہ نبھاتے فرشتے۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ حیدر خان گہرے سانس لیتے ہوا ہوا میں معلق ہاتھ کہ اس کے سرخ سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مارے خان، اپنی خانم پر ہاتھ اٹھائیں، اسے بیلٹوں سے داغ دیں۔ بہت بار ہاتھ اٹھایا، آج بھی اٹھائیں، یہی کرنے آئے ہیں۔ ہاتھ میں پسٹل پکڑے، آنکھوں میں خون لے کر مجھ پر دھونس جمانے آئے ہیں۔ آپ کو اپنے عمل پر ذرا بھی افسوس نہیں حیدر حاکم خان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آج اس رات آپ مجھے اپنی مورے کے کہنے پر مجھے دھکے دے کر نکال دیتے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پیٹ میں آپ کا خون پل رہا ہے۔ آپ اپنی مورے کی خاطر مجھے نکال دیتے۔ میں کیوں اعتبار کروں حیدر حاکم خان آپ پر؟ ایک بات، ایک عمل بتا دیں جس پر اعتبار کروں۔ بستر پر رات کے اندھیرے میں تو ہر مرد اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اسی عورت کے ساتھ صبح کی روشنی میں مرد اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اچھا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک وہ مرد ہے حیدر حاکم خان۔ 9 مہینے اعتبار کروں حیدر خان، حاکم خان آپ پر۔ ایک بات، ایک عمل بتا دیں جس پر اعتبار کروں۔ بستر پر رات کے اندھیرے میں تو ہر مرد اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اسی عورت کے ساتھ صبح کی روشنی میں مرد اپنے گھر والوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک وہ مرد ہے حیدر حاکم خان۔ 9 مہینے جب ایک عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے ہر لمحہ آپ پر بے اعتباری میں گزارا ہے خان۔ کیسے اعتبار کروں، کیسے اعتبار کروں فرشتے؟ ایک ہی سانس میں حیدر حاکم خان کو دیکھتے بنا ڈر خوف کی بولی۔ حیدر خان ہاتھ میں ہوا معلق کیے ہوئے سرسبز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ آہ! حیدر خان نے چیختے ہوئے اپنا آہنی ہاتھ فرشتے کے گرد دیوار پر دے مارا۔ فرشتے منہ پر ہاتھ رکھے خوف سے سسک پڑی۔ آہ! وہ چیختے ہوئے دیوار پر ہاتھ مارتا چلا گیا۔ فرشتے اس کی طرف دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ فرشتے خان اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے دیوار پر پوری قوت سے مار رہا تھا۔ رشتوں کی کمزوری اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ فرشتے کی باتیں اسے آرے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، وہ رک نہیں رہا تھا۔ ایک ہاتھ وہ فرشتے کے گرد رکھے، دوسرے ہاتھ سے دوسری اطراف میں بے دردی سے مکے مار رہا تھا۔ فرشتے تھر تھر کانپتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دراف سراب حیدر خان کی چیخ اور مکے کی ضربوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے تھے۔ حیدر خان ان کی چیخیں سنتے رکا تھا۔ فرشتے کو اپنے حصار سے آزاد کرتے وہ پیچھے ہوا۔ فرشتے نے جلدی سے بیڈ کی طرف دراف کو سینے سے لگایا۔ وہ زیادہ حساس تھا، ابھی بھی وہ ہچکولے بھرتے ہچیوں سے رو رہا تھا۔ دراف کی طرف حیدر نے بڑھتے اس کے منہ میں انگوٹھا ڈالا۔ وہ صابر قسم کا بچہ تھا، وہ تبھی روتا تھا جب دراف روتا تھا۔ وہ اسی لمحے چپ ہوتے انگوٹھا چوسنے لگا، مگر دراف ابھی بھی بری طرح ہچکیاں بھر رہا تھا۔ فرشتے روتے ہوئے اسے تھپک رہی تھی، وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فید کرواؤں خانم اسے؟ حیدر نے گہرے سانس لیتے فرشتے کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے حکم دیا۔ آپ اس کمرے سے نکل جائیں، میں اپنے بیٹوں کو اپنی ضرورت پوری کر دوں گی۔ فرشتے سرسپاٹ لہجے میں بولی۔ حیدر خان نے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے خود پر قابو پاتے دوسرے لمحے وہ اس کی طرف بڑھتے۔ دراف کو اس سے لے چکا تھا۔ خان! فرشتے نے دراف حیدر سے لینے کی کوشش کرتے اسے پکارا۔ حیدر نے دراف کے منہ میں انگوٹھا ڈالتے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ سسکتے ہوئے انگوٹھا چوسنے لگا۔ حیدر نے اگلے لمحے اس فرشتے کے وجود سے چادر اتارتے صوفے پر اچھالی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے، اس کی قمیض کے سارے بٹن وہ ایک ایک کرتا توڑتا چلا گیا۔ فرشتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لمحے اس فراک کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ فرشتے کی رنگت میں شدید سرخیاں گھلی تھی۔ میرے بیٹے کو فید کرواؤ خانم، ورنہ جو فراک کندھوں سے نیچے آئی ہے وہ زمین بوجھ بھی ہو جائے گی۔ تمہارے بدن کو ہر پردے سے آزاد کر دوں گا، یہاں تک کہ تمہارے نازک وجود پر یہ نازک پردہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ اس کے سٹریپ کو بے دردی سے کھینچتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ فرشتے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سرخ رنگت سے بھیگی آنکھوں سے خفت و شرم سے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی حالت دیکھتے اس کے پلکوں پر بھاری بوجھ گر رہا تھا۔ وہ مشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ حیدر خان اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے اسے کمر سے مزید مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ میرے بیٹوں کی ضرورت پوری کرو خانم، حیدر خان حکمیہ لہجے میں گرایا۔ فرشتے نے نظر جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب اس حلیہ میں نہیں کھڑی رہ سکتی تھی۔ وہ بے باکی سے چھوتے اسے مزید خفت و شرم میں مبتلا کر رہا تھا۔ حیدر خان اس پر استحقاق بھری نگاہیں گاڑتے اس کی دھڑکنوں کو بے باکی سے چھوتے آزاد کر گیا تھا۔ فرشتے اس کی بے باکی پر مزید سرخ پڑتے زمین میں گڑ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ اس سحر انگیز شخصیت کے سامنے اتنے بے باک حلیے میں تھی۔ اس کی دھڑکنوں نے شدت اختیار کی۔
اپنی فراک کو کندھوں سے اوپر کرتے فرشتے بیڈ کی طرف آہستگی سے بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھے دراب کو اٹھائے وہ نظریں چکائے فیڈ کروانے لگی۔ حیدر خان اسے دیکھتے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے اڑاتے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ فرشتے نے دراب کو فیڈ کروا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ اپنی فراک کے اگلے حصے کو اب وہ اپنے ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ حیدر خان دراب کو فیڈ کروانے کے دوران بے باکی سے اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ذرا آپ کی بھی ضرورت پوری کرو، حیدر خان نے اسے آگے سے گلا جکڑے دیکھتے سرد لہجے میں حکم دیا۔ فرشتے گہرا سانس لیتے اپنی فراک کا اگلا حصہ چھوڑتے ذراب کو بھی فیڈ کروانے لگی۔ حیدر خان اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے لرزتے ہوئے نظریں چکائے ہوئے تھی، مقابل کی گہری نگاہیں اپنے وجود پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فرشتے نے تھوڑی ہی دیر بعد ذراب کو پیچھے کیا۔ ذراب ذرا سا رویا تھا۔ فرشتے نے اس کے منہ میں جلدی سے انگوٹھا ڈال دیا۔ وہ اسی لمحے خاموش ہو گیا تھا۔ ذراب کو اور بھوک لگی ہے، خانم اسے مزید فیڈ کرواؤ۔ حیدر خان کے حکم پر فرشتے روانسی ہوئی۔ فرشتے نے تھوڑی دیر ہی بعد ذراب کو پیچھے کیا۔ ذراب ذرا سا رویا تھا۔ فرشتے اس کے منہ میں جلدی سے انگوٹھا ڈال دیا۔ وہ اسی لمحے خاموش ہو گیا تھا۔ ذراب کو اور بھوک لگی ہے، خانم سے مزید فیڈ کرواؤ۔ حیدر حاکم خان کے حکم پر فرشتے روانسی ہوئی تھی۔ حیدر خان کے سامنے فیڈ کروانا اس کی جان پر بن رہی تھی، مگر اس کی دھمکی یاد کرتے فرشتے روانسی ہوتے پھر سے ذراب کو فیڈ کروانے لگی اور خود دیوار سے ٹیک لگائے ایک ٹانگ دیوار کے ساتھ بول کے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذراب کے سونے کے بعد فرشتے نے احتیاط سے اسے خود سے الگ کرتے بیڈ پر لٹایا۔ حیدر خان نے اسی لمحے فرشتے کی چادر صوفے سے اٹھاتے بھاری قدموں سے فرشتے کی طرف بڑھتے وہ چادر اس کے وجود پر اچھی طرح اڑائی۔ فرشتے نے اپنی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سینے سے چادر جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ ہم ابھی اور اسی وقت حویلی چل رہے ہیں، حیدر خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا جبڑا دبوچے سرد لہجے میں حکم دیا۔ فرشتے کی نظر اسی زخمی انگلیوں کی طرف تھی جس سے وہ اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ خون سے فرشتے کے آرس نم ہوئے تھے۔ خان میں فرشتے نے کپ کپاتے لبوں سے اسے پکارا، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میری بات ماننے کے سوا۔ یہاں تمہارا لالا نہیں ہے، نہ کوئی اور جو تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ آج تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہوگا، قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی۔ تم نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کیا، میں اسی لمحے خود کو شوٹ کر دوں گا۔ خانم آزما کر دیکھ لو۔ حیدر خان اتنا بھی کمزور نہیں ہے، خدا کی قسم بھی نہیں توڑوں گا۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ حیدر خان نے سوئے ہوئے ذراب کو اپنی باہوں میں بھرتے انہیں اپنے کندھوں سے لگایا۔ بابا کی جان، ذراب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حیدر خان نم آواز میں بولتے انہیں اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ بیڈ سے ان کا کمبل اٹھاتے وہ نرمی سے ان پر اڑا گیا تھا۔ انہیں لیے وہ اسی لمحے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ فرشتے اچھی طرح چادر سے نقاب کرتے حیدر خان کے بھاری قدموں کی تقلید کرتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔